تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامک ہسٹری کے ٹاپک پر ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، اسلام بیفور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے اسلام کا کلچر کیسا تھا، عرب کا کلچر کیسا تھا، مکہ کا کلچر کیسا تھا، وہاں کے حالات کیسے تھے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلاً عاد، سمود، جدیس، طلیسم، املاک، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب آربا، یعنی وہ عرب قبائل یا عرب بن العشی بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربی یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تی، مجزج، قندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دی۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی
اور وہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کے گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نیایوت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال مید کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں ابنا، مزر، ربیہ، ایاد۔ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، نمبر 1 قیس اعلان بن مزر اور نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کے مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخصوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ
جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غشان یعنی شام، شاہان ہیرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب آربا میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبا کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 115 قبل مسیح سے 650 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، اور سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا، اور اس نے مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا، اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مغرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذی نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذی نواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورت بروج میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریاد نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا، اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لے۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔
फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़ भिड़ जजीरा फरातिये के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में जब अर्दशीर ने सासानी हुकूमत की दागबेल डाली तो फारसियों की ताकत एक मर्तबा फिर पलट आई। शाहाने हीरा के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी जिसे बागियों की सरकूबी का काम लिया जाता था। ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहियात मक्के के सरबराह और बैतुल्लाह के मतवल्ली रहे। आपके बाद आपके 2 साहबजादगान नबायूद और कैदार यके बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मज़ार बिन जरहमी ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया। इस तरह मक्के की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक उन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना करीबन 2000 साल कबले मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। बनु कज़ा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनसब मज़रई कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना और 13 ज़िलहज को मीना से वापसी का परवाना देना। ये हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। ये एजाज़ इलियास बिन मज़र के ख़ानदान अनबनु गौस बिन मरा को हासिल था। नंबर 2, 10 ज़िलहज की सुबह को मुज़दलिफ़ा से मीना तक रवानगी। ये एजाज़ बनु अदवान को हासिल था। नंबर 3, हराम महीनों को आगे पीछे करना। ये एजाज़ बनु किनाना की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का मुकरमा पर बनु कज़ा का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक रहा। यही ज़माना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नजफ, इराक और बहरीन वगैरह में फैले और मक्के के अतराफ में कुरैश की सिर्फ चंद शाखें कायम रहीं। मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्लाह की तौलियत में इनका कोई हिस्सा ना रहा। यहाँ तक कि कसा बिन कलाब का दौर आया। कसा ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह से किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ से बुलाकर पूरा शहर उनमें तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को उनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कसा ये समझता था कि ये रीत है, इसमें वो रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। कसा का एक कारनामा ये भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। उसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बहुत एहसानात हैं, क्योंकि ये उनके इत्तेहाद का ज़ामिन था और यही उनके उलझे हुए मसाइल आसान तरीके से हल होते थे। कसा को अज़मत और सरबराही के कई मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुल नदवा की सदारत, जहां बड़े बड़े मामलात के फैसले होते थे और जहां ये लोग अपनी बेटियों की शादियां भी करते थे। नंबर 2, जंग का परचम भी उसी के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब ये है कि खाना काबा का दरवाज़ा कसा ही खोलता था। खाना काबा की खिदमत उसी के ज़िम्मे थी, चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत कुछ यूँ थी कि हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरीं बना दिया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रफादा यानी हाजियों की मेज़बानी। हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कसा ने कुरैश पर कुछ रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में उसके पास जमा हो जाती थी। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता, वो यही खाना खाते थे। इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील ये है। नंबर 1, फालगिरी, किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तौलियत। ये मनसब बनु जमह को हासिल था। नंबर 2, मालियात का नसब यानी बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती उनका इंतज़ाम करना। झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु साहम को सौंपा गया। नंबर 3, अशनाक यानी जरमानों का नसब।
इस मनसब पर बनु तईम फाइज थे। नंबर 4, कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 5, फौजी कैंप का इंतज़ाम, ये काम बनु मखसूम के हिस्से में आता था। नंबर 6, सफारत, ये काम बनु अदी का था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता के बाज़ किरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हज़ारों तलवारें बेनियाम हो जाती थी, और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। जजीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर ममालिक के पड़ोस में थे। उनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहाँ इंतशार की कैफियत थी। इंसान जालिम था या मजलूम, हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फ़वाइद सरबराहों को, ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे, और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे, ज़ुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज़ का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अरब के आम बाशिंदे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहीम के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहीम के कुछ आसार बाकी रहे। यहाँ तक कि बनु कज़ा का सरदार अमरो बिन रूही मंजर आम पर आया। उसकी नशोनुमा, नेकी, सदका खैरात और दीनी बातों में दिलचस्पी की बुनियाद पर हुई थी, इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की निगाह से देखा। उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। उसने देखा वहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा कि ये तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी। आसमानी किताबें वहाँ नाजिल हुई थीं। चुनाचे वहाँ से वापसी पर अपने साथ हबल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को खाना काबा के साथ शिरक की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा। इसके बाद बहुत जल्द उसमें हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए। वो भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज हुआ। हबल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से एक मना था, जो कि बहरे अहमर के साहिल पर नस्ब था। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अमरो बिन लोही के ताबे था। उसने बताया कि कौम नूह के बुत जद्दा में दफन हैं। इस इत्तला पर वो जद्दा गया और इन बुतों को खोज निकाला और उनको वापस लाया और हज के ज़माने में उनको मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाके में ले गए। इस तरह हर कबीले में और फिर हर घर में एक एक बुत हो गया। इसी पर बस नहीं की गई। उसके बाद मुशरिकीन मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ तो बैतुल्ला और मस्जिद हराम और उनके इर्द गिर्द 360 बुत थे, जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बुत को छड़ी से ठोकर मारते और वो गिर जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इन तमाम बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल दो। चुनाचे उन सारे बुतों को मस्जिद हराम से निकालकर जला दिया गया। अहले जाहलियत ये समझते थे कि बुतों की पूजा दीन इब्राहीमी में तब्दीली नहीं बल्कि बिद्दत हुस्ना है। इनमें बुत परस्ती की क्या क्या रस्म व रवाइश थीं, चंद एक ये हैं। नंबर 1, उस दौर के जाहिल मुशरिक बुतों के पास मुजाहिद बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारते थे, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए उनको पुकारते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके उनकी मुश्किल हल करवा देंगे। नंबर 2, वो बुतों का हज और तवाफ़ करते थे, उनके सामने इज्जो न्याज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। नंबर 3, बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियाँ पेश करते थे और कुर्बानियों के इन जानवरों को कभी बुतों के आस्थानों पर जाकर ज़िबा करते थे और कभी किसी और जगह ज़िबा कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। ज़िबाह की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 33 में किया है। यानी वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़िबा किए गए। दूसरी जगह यानी सूरह इनाम की आयत नंबर 121 में फरमाते हैं,
यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ें और खेती की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए ख़ास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपने जानवरों और खेती का एक हिस्सा ख़ास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत नंबर 136 में किया है। अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और ख़ुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए है। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका के लिए पहुंच जाता है। कितना बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका ये भी था कि वो मुशरिकीन चौपायों और खेती में मुख्तलिफ किस्म की नज़रें बांधते थे। अल्लाह ताला सूरह नाम की आयत नंबर 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाए और खेतियां मकरूह हैं, उन्हें वही खा सकता है जिन्हें हम चाहें, और वो ये चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम की गई है, यानी ना उन पर सवारी की जा सकती है और ना सामान लादा जा सकता है। और कुछ पाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। क्या बात है। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा और हाम थे। सीरत नगारे इब्ने इसहाक कहते हैं कि बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊँटनी को कहा जाता है जिससे पैदर पे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर ना हो। ऐसी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई भी नहीं पी सकता था। उसके बाद वो अपनी जो मादा बच्चा जनती उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी ना की जाती, उसके बाल ना काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता। इसी को बहीरा कहते हैं। और साइबा उसकी माँ है। हाम उस ऊँट को कहते हैं जिसकी ऊँटनी से पैदर पे में मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना होता। ऐसे से ऊँट की पीठ महफूज कर दी जाती, न उस पर सवारी की जाती और न उसके बाल काटे जाते थे, बल्कि उसको ऊँटों के रेवड़ में छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फ़ायदा ना उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 में इसका इस तरह तज़किरा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में ये अल्फाज आए हैं, ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफ़ा पहुँचा सके ना नुकसान, और कहते कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों को जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात और वाक़यात पेश आएंगे। उन नजूमियों की खबरों पर ईमान लाना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशकूनी का भी रिवाज था। उसकी सूरत यह थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन समझते थे, कामयाबी की अलामत ख्याल करते थे और अपना काम कर लेते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहूसत ख्याल करके अपने काम से बाज रहते। इसी तरह कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे मनहूस ख्याल करते। मुझे इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज़ दिनों, बाज़ महीनों, बाज़ जानवरों, बाज़ औरतों को मनहूस जानते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे वगैरह।
قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشورہ کی حکومت کے فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کی ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہی کل کی بربادی اور ان کی اکثریت کے ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آ بسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کس قدر یہود کا بھی رواج عام ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل یہ ہیں: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینقا۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں بھی ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کی ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اجرا یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں۔
جنہیں بدکاری و بے حیائی، فحاشی و زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ 2 سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی۔ عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ہی ذکر نہیں کی، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، افائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ دور جاہلیت اخلاقاً فاضلین سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ بڑی بات۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل
اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، سنجیدگی اور بردباری۔ یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی کیونکہ ان کی شجاعت حد سے بڑھ کر تھی۔ نمبر 6، سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیٹ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی اور بد عہدی سے دور تھے۔ غالب ان کے اخلاق میں ایفائے عہد اور عزم کی پختگی کی سب سے زیادہ نفع مند تھی، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا اختتام اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، آئے پیر کے دن ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ سوموار کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنے پیر ہی کے دن کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ نومولود کا نام دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توثیق حاصل کرے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی ہم نے بہت خوبصورت ویڈیو پر ریئیکشن دیا، اور اس ریئیکشن کا مقصد تھا کہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیسے شروع ہوا اور اسلام کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پھیلا، بہت سارے کمنٹس میرے پاس آ رہے تھے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، تو میں نے بہت ریسرچ کی تو یہ ویڈیو میرے سامنے آئی، تو اس میں مکمل طریقے سے جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ریئیکشن دیتا ہوں۔